بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ مولانا فضل الرحمان نے کل اپنے گھر پہ ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ تھی وہاں پہ، میرا خیال ہے کچھ اخبار والے لوگ بھی ہوں گے۔ بہر صورت وہاں انہوں نے ایک تقریر کی اور بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی جو کہ سمجھ سے بالا تر، لیکن مولانا سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مولانا کے منہ سے پاکستان کے لیے میں نے آج دن تک کوئی خیر کے کلمات نہیں سنے۔ جو تقریر انہوں نے کی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہے، پاکستان اس حالت میں نہیں ہے کہ بھارت کے سامنے 24 گھنٹے بھی کھڑا رہ سکے جنگ میں، اور پھر یہ بھی کہا کہ کشمیر کے بارے میں خفیہ سودے بازی ہو رہی ہے، یہ مولانا نے فرمایا۔ آج ہم دشمن سے لڑنے کے اہل نہیں ہیں، یہ بھی مولانا نے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اب پاکستان کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بھارت نے پہل کی، بات کے لیے کہا، لیکن یہ پاکستان کوشش کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارے ساتھ، پاکستان پیچھے لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح معاملہ فہمی کرنے کے لیے، اور اب معاملہ فہمی کے لیے یہ مجبور ہے پاکستان، اور لوگوں کو جھوٹ بول کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بھارت بات چیت کرنی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ کوئی باعزت سیاسی لیڈر موجود ہوتا تو پھر یہ آرمی چیف کو 35 اینکرز کو بلا کے اپنا فلسفہ بیان نہ کرنا پڑتا۔ اب بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے نہیں لڑ سکتے، چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں تکامیز باتیں کی، اس طرح ہی جو آپ کہہ لیجئے کہ توہین امیز۔ یہ ایک پروفیشنل آرمی کے لیے بہت بڑی توہین ہے، خاص کر وہ آرمی جو پچھلے تقریباً 16 سال سے حالت جنگ میں ہے، 16-17 سال سے، اور اپنی بے شمار جانوں کی قربانی دے کے بہترین پرفارمنس دے کے ملک کو محفوظ کیا۔ وہ مشرقی سرحدیں ہوں یا مغربی سرحدیں ہوں یا ملک کے اندر دہشت گردی ہو، جس جہاں مرضی سے آپ کی افواج نے آپ کے تعاون سے، اس پاکستان کے عوام کی حمایت سے جس طرح یہ ساری جنگ اور اس کے خطرات کو نپٹایا ہے، یہ قوم کے لیے بھی باعث فخر ہے، اور آرمی بھی اس سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرے تو اس کو اپنے لیے توہین سمجھتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ مولانا نے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ملک اور ملک کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے، ان کے وقار کو پامال کیا ہے۔ بہت سارے موقع افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہوئے ان کی زبان تھکتی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ مولانا نے یہ بھی کہا تھا کہ اب طالبان 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ گئے اور اسلام آباد ان کے قبضے میں آنے والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مولانا گئے تھے لڑنے کے لیے، یہ آپ ہی کی افواج تھی جنہوں نے جا کے تو ان طالبان کو نہ صرف ان کا کلا کما کیا، بلکہ وہ تمام علاقے جن میں وہ اپنے آپ کو قابض سمجھتے تھے وہ سارے ان کے قبضے سے چھڑائے۔ آج ان علاقوں میں سول گورنمنٹ کی رٹ موجود ہے، وہ قبائلی علاقے سارے، آپ ساتھوں کے ساتھ وہ قبائلی علاقے دیکھ لیجئے، وہ آج ہمارے صوبہ کے پی کے کا حصہ بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ وہاں پہ سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہر لحاظ سے وہاں پہ موجود ہے۔ کہاں گیا وہ طالبان؟ اب دہشت گردی کے واقعے اگر وہ اکا دکا کرتے ہیں، اور وہ بھی بیرونی ممالک کے ساتھ مل کے امریکہ کے سرپرستی میں ان کے زیر سایہ، تو مقابلہ تو اس کا بھی کیا جاتا ہے۔ اس پہ بھی اگر کوئی چوری چھپے واقعہ کر کے چلا جائے تو انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پہ ان کو بعد میں ڈھونڈا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ یہ وہ آپ کی افواج کی محنت، قربانی اور اس کا جذبہ ہے جو اس نے اپنی قوم کے لیے یہاں صرف کیا، اور قوم کو ایک امن اس خطے میں، اس ملک میں امن لا کے تو ان کے سامنے ان کی زندگیوں کو نارمل کیا۔ ابھی تو آپ سب کی اور ہماری یادداشتوں میں 27 فروری 2019 کی کارروائی ساری بالکل تازہ ہے۔
کیوں نہیں بھارت نے کچھ آگے کیا؟ کیا پاکستان نے اپنے ڈٹرمنیشن، اپنی ریزولو کی کوئی کمی تھی؟ کیا ہمارے وزیر اعظم نے کہا نہیں کہ آپ ماریں کوئی میزائل، پھر آپ دیکھیں کہ یہاں سے اس سے 3 جائیں گے، ایک آپ ماریں گے ہم 3 بھیجیں گے اور آپ کے تمام علاقے تباہ کریں گے؟ تو کیا ہوا؟ بھارت نے کچھ کیا؟ آپ نے اپنے مقاصد حاصل کیے، جو وائلیشنز بھارت نے ایل او سی پہ کی ان کو بھی آپ نے بھرپور جواب دیا اور بھارت کو نقصان پہنچایا۔ اور اسی طرح ہمارے افواج نے، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے آسمانوں میں وہ گھس بیٹھیے جو بھارت کی طرف سے آئے، ان کو دندان شکن جواب دیا۔ پھر یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہو اور آپ بات کریں، سو یہ پاکستان کی کامیابی۔ اور پاکستان، یہ مولانا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت ہے، آپ کے دفاع کا محور، آپ کا ایک پلر جس کے ساتھ آپ کا دفاع جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، وہ آپ کی ایٹمی طاقت ہے۔ کوئی ملک جرأت نہیں کر سکتا کہ اس ملک کے اوپر اپنی میلی آنکھ سے دیکھے، کیونکہ آپ نہ صرف ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں، مضبوط آرمی رکھتے ہیں، بلکہ آپ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا نے پاکستان کی کامیابیوں کو کبھی نہیں سراہا۔ میں نے آج دن تک ان کے منہ سے کبھی بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا ہمارے محسن قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ فاتحہ خوانی کی ہو۔ جس شخص نے اس ملک کو کریٹ کیا، یہ پاکستان بنایا آپ کے لیے، اس میں آپ سیاست کریں، اس میں آپ مال کمائیں، اس میں آپ ہر طرح کی عیاشی زندگی آپ اپنی بہترین گزاریں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں، اور توفیق نہ ہو کہ کبھی جا کے اس محسن پاکستان کے مزار پہ آپ فاتحہ خوانی ہی کر دیں، تو یہ تو ہے آپ کا۔ اب کہا جائے، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سودا کیا۔ پہلے تو یہ مولانا کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ 10 سال مولانا کشمیر کمیٹی کے صدر رہے، کیا کیا انہوں نے؟ تو 10 سال کی تاریخ نکال کے اگر قوم دیکھ لے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ مولانا نے ایک بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کہ کشمیر کے کاز کو سرو کیا گیا ہو یا کشمیر کاز کے لیے کوئی مدد کی گئی ہو۔ 10 سال مولانا نے تمام سہولتیں استعمال کیں، تمام جتنی بھی اس کے ساتھ پرکس پریولیجز تھے وہ استعمال کیے، لیکن کشمیر کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آج بھی یہ ہرزہ سرائی جو مولانا نے کی ہے، کاش مولانا کو نظر آتا کہ کشمیر میں بھارت کیا ظلم کر رہا ہے۔ اگر آپ اتنے ہی کشمیر کاز کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر آپ اس کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی سنا نہیں ہے کہ مولانا نے بھارت کی کشمیر کے اوپر مذمت کی ہو۔ اگر کسی نے کبھی سنا ہے تو میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن کم از کم میرے علم میں، میری یاد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں نے مولانا کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہو کہ انہوں نے کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کے اوپر بھارت کی مذمت کی ہو۔ بلکہ آپ یوں دیکھیے کہ جس وقت بھارت نے کشمیر کے اوپر ایک غیر قانونی قبضہ جمانے کی کوشش کی اور آرٹیکل 370 کو انہوں نے اس کو ختم کیا، 35A کو انہوں نے ختم کیا، ایبروکیٹ کر دیا اپنے آئین سے، تو اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارا پاکستان بھارت کی مذمت کرتا، مظاہرے ہوتے اور دنیا کو ہم بتاتے کہ ہمیں کتنا اس چیز کا رنج اور ہم اس کے لیے اس کو قطعاً قبول کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن عین اس وقت پہ مولانا نے دھرنا سجا دیا اسلام آباد میں۔ وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے بھارت کی امداد کے لیے خاص طور پہ مولانا کو بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام پاکستان کے عوام، میڈیا، حکومت، ان کی ساری توجہ اس دھرنے پہ چلے گئی، کیونکہ اس دھرنے میں بہت بڑا یہ خطرہ تھا کہ یہ یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے تو کوئی کوہرام نہ مچا دیں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ کھڑا کر دیں لا اینڈ آرڈر کا۔ حکومت ایک اپنے امتحان میں پھنس گئی اور بھارت اس کی آڑ میں چپ کر کے کشمیر کا مسئلہ اپنی وہ یونین ٹیریٹری بنا کے تو ایک طرف ہو گیا۔ یہ کیا اتفاق تھا؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے کہ آپ دھرنا دیں یا جو جی چاہے کریں، لیکن جب کشمیر یا قومی مسئلہ کوئی سامنے آ جائے تو پھر آپ باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی توجہ ادھر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو واقعی اپنے ملک سے کچھ محبت ہے یا اپنے ملک کے مفادات سے کچھ آپ کو سروکار ہے تو پھر آپ کی سوچ وہاں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوا۔
ان حالات میں مولانا سے یہ باتیں سننا کشمیر کے بارے میں کوئی اچھا نہیں لگتا۔ مولانا کے اپنے مسائل ہیں، کرپشن کا قصہ آیا تو مولانا نے جی ایچ کیو کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ ہم جی ایچ کیو کا گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیے آج جی ایچ کیو نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پیسے کا ہیر پھیر کریں یا جو بھی، آج تو یہ باتیں کھلی ہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو کہ چھپی ہو جس کو مولانا ڈینائی کر سکیں، کیونکہ آج تو ان کے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، حافظ حسین احمد نے اور لوگوں نے، انہوں نے کھل کے بات کی ہے کہ کس طرح باہر سے پیسے لیتے رہیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے جو وہ بتائیں گے۔ تو ان حالات میں مولانا کا رویہ کیا یہ ہونا چاہیے؟ پاکستان میں نیب آپ کو پوچھ سکتا ہے، مجھے ہر کسی کو بلا کے پوچھ سکتا ہے، لیکن مولانا کو نہیں پوچھ سکتا، اس وجہ سے کہ مولانا تو کہتے ہیں جی میرے پاس مدرسوں کے لوگ ہیں، میں آ کے گھیراؤ کروں گا۔ سو حکومت کو بھی اور جی ایچ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ رویے اسی طرح اگنور کیے جائیں یا ان کا کوئی نوٹس لیا جانا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے تو مولانا کی سیاست میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے میں یہ اخذ کروں کہ ان کی سیاست سے میرے ملک کو کچھ فائدہ پہنچا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس ملک کی سیاست کے اوپر مولانا کا ایک لا حاصل اور بالکل بے فیض قسم کا بوجھ ہے جو یہ ملک کی سیاست اٹھا کے کندھوں پہ پھر رہی ہے۔ ہمارے لوگوں کی کیا مجبوری ہے، کیوں یہ اٹھایا وہ انہوں نے اور کیوں ان کو اٹھانا پھر رہا ہے، یہ ایک سوال ہے جو کہ سارے عوام کو اپنے دل میں جھانک کے سوچنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے استاد ہمارے کہا کرتے تھے کہ آپ اگر زندگی گزاریں تو آپ کے اندر فیض ہونا چاہیے لوگوں کے لیے۔ آپ ایک پھلدار درخت کی طرح آپ کو ہونا چاہیے، اور پھلدار درخت جب اس پہ پھل بہت ہوتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ بے فیض آدمی اکڑا رہتا ہے، اور جس درخت سے فیض نہیں، جس سے پھل نہیں، وہ تناور بھی ہو تو وہ تنا رہتا ہے اور پھر کبھی زوردار آندھی میں ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔